لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. امام حسین علیہ السلام کے دور کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر میں ہم نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کی نیابت اور جانشینی کے متعلق اور آپ کی جگہ پر بیٹھنے کے متعلق جو دو سلسلے شروع ہوئے کہ جن میں سے ایک سلسلہ خلافت اور دوسرا سلسلہ امامت کے نام سے مشہور ہے، تو ان دو سلسلوں میں سے کون سا صحیح، کون سا غلط ہے، کون سا سلسلہ حق پر ہے اور کون سا سلسلہ باطل پر ہے، یہ ہم نے گزشتہ تقریر میں اور اس سے پہلے والی تقریر میں تفصیل سے دیکھا. اب آئیے سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے. امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے روانہ ہوئے، مدینہ سے روانہ ہوئے، تو آپ کی سب سے پہلی منزل مکہ تھی اور آپ نے پہلے مکے کی طرف رخ کیا اور اپنے سفر کو مکے کی طرف جاری کیا. اور اس سفر کے شروع ہی میں، روانگی کے وقت ہی، سفر کی ابتدا میں، سفر کے دوران آپ نے مختلف موقعوں پر مختلف خطبے دی کہ جن میں آپ نے اپنے مقصد کی وضاحت کی اور لوگوں کو بالکل کھلے اور صاف لفظوں میں بتا دیا کہ دیکھو، یہ جو میں نکلا ہوں تو یہ میرا مقصد خروج اور بغاوت نہیں ہے، اور میں کسی بھی قسم کی دنیاوی نقطۂ نظر سے اور مفاد کی خاطر نہیں نکلا ہوں. میرا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ میں جو نکلا ہوں تو امت جد کی اصلاح کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے. سامعین کرام، امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبوں میں یہ جو تین اصطلاحیں اکثر استعمال کی اور زیادہ تر موقعوں پر آپ نے لوگوں کو بالکل کھلے اور صاف لفظوں میں بتا دیا کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ امت جد کی اصلاح ہے. وہ امت جد کہ جو راہ حق کو چھوڑ کر راہ باطل پر گامزن ہو چکی تھی. وہ امت جد کہ جس نے خدا و رسول کے مقرر کردہ سلسلہ امامت سے انکار کر کے سلسلہ خلافت کو اپنا لیا تھا، اس کی اصلاح کی خاطر آپ نکلے ہیں، یہ آپ نے کھلے لفظوں میں بتایا. اور نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کی خاطر آپ نکلے ہیں. امر بالمعروف یعنی نیکی کی طرف راغب کرنا، بلانا، حکم دینا، اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا. تو یہ امت جد کہ جو حقیقی سلسلہ نیابت کو چھوڑ کر اور حقیقی سلسلہ خلافت کو چھوڑ کر اپنے مقرر کردہ خلفاء کی خلافت سے جو راضی ہو گئی،
اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس سلسلہ خلافت کے درمیان یزید جیسا شخص خلیفہ کے طور پر اور نائب و جانشین رسول کے طور پر لوگوں کے درمیان میں حاکم مقرر قرار پا گیا، اور لوگوں نے اس کی حکومت اور اس کی حاکمیت اور اس کی خلافت کو قبول کر لیا۔ تو اب امت جد کو اس نیکی کا حکم دینے کے لیے میں نکلا ہوں کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، اور یہ جو تم نے قبول کر لیا ہے یزید کو بحیثیت خلیفہ یہ غلط ہے، اسے چھوڑ دو، اور اس وقت حقیقی وارث اور نائب اور جانشین رسول میں ہوں، میری امامت اور میری خلافت کو قبول کرو۔ اس کے علاوہ آپ نے جو کہا کہ دین کی حفاظت کے لیے میں نکلا ہوں، اور آپ کا یہ جملہ تاریخ میں اور کتابوں میں مشہور ہے اور محفوظ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ دین اگر میرے قتل کے سوا محفوظ نہیں ہو سکتا تو تلواروں آؤ مجھ پر ٹوٹ پڑو۔ یہ آپ کا ایک ایسا جملہ ہے کہ جو اپنے اندر درد و علم کا ایک طوفان لیے ہوئے ہے، اور آپ کی مظلومیت کا وہ منظر پیش کر رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ دین پر یہ آخر ایسا وقت کیوں آ گیا کہ آپ کو یہ جملہ کہنا پڑا، اور دین سوائے آپ کے قتل کے کیوں استقامت نہ پا سکتا تھا، محفوظ نہیں ہو سکتا تھا؟ تو اس کی وجہ وہی ہے کہ جو ہم نے گزشتہ تقریروں میں جس کے بارے میں گفتگو کی، اور وہ ہے یزید کا کردار، یزید کی شخصیت، یزید کے عقائد و اعمال۔ وہ یزید کہ جو برسر عام دین و مذہب اور آخرت کا انکار کر رہا تھا، وہ یزید کہ جو علل اعلان شراب نوشی اور محرمات خداوند کا مرتکب ہو رہا تھا، وہ یزید کہ جس نے فسق و فجور کو عوام الناس کی نظروں کے سامنے کرنا شروع کر دیا تھا، وہ یزید دراصل اپنے عقائد و اعمال کے ذریعے دین و مذہب اور آخرت کا انکار کر رہا تھا، اور دین اس کی بنیادیں متزلزل ہو چکی تھیں، اور اگر اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی جاتی اور اپنی عملی مخالفت اور قولی مخالفت کو ظاہر نہ کیا گیا ہوتا، اور اس کا جو مطالبہ بیعت تھا اگر اسے منظور کر لیا جاتا، تو یہ دین آج سے 1400 سال پہلے ہی ناپید ہو چکا ہوتا، اور وہی شعر اور وہی عقیدہ کہ جو یزید نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، آج تمام عالم اسلام اور تمام انسانوں کی اکثریت اسی کو کہتی، اسی کو مانتی، اور دین اور مذہب کا وجود آج ناپید ہوتا۔ لہذا دین، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے قتل کے سوا مستقیم نہیں ہو سکتا، استقامت نہیں پا سکتا، محفوظ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یزید نے آپ کے سامنے دو ہی راہیں تو چھوڑی تھی، یا تو اس کا مطالبہ یہ تھا کہ میری بیعت کر لو، یا پھر شہادت کے لیے راضی ہو جاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بیعت تو آپ کر نہیں سکتے تھے، لہذا مجبوراً بعد دل نخواستہ آپ کو راہ شہادت کو قبول کرنا پڑا۔ لہذا اسی لیے آپ نے کہا کہ اگر دین میرے قتل کے سوا استقامت نہیں پا سکتا، کیونکہ آپ کے انکار بیعت کے نتیجے میں آپ کا قتل کر دیا جانا ضروری تھا، اور اس قتل کر دیے جانے سے بچنے کے لیے آپ بیعت تو کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے، اور بیعت کرنا یعنی عقیدے اور عمل یزید کو سچ قرار دینا، اس کی حمایت کرنا، اور یہ بات مان لینا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ سب صحیح ہے، جو کہ ناممکن تھا۔ لہذا اس کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام کو سوائے راہ شہادت کے چننے کے اور کوئی راہ نہ تھی، اور کوئی آپشن نہیں تھا، اور دین جو اس وقت سوائے امام حسین علیہ السلام کے قتل اور آپ کی شہادت کے
استقامت نہیں پا سکتا تھا، محفوظ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے آپ نے یہ جملہ کہا کہ اگر دین میرے قتل کے سوا محفوظ نہیں ہو سکتا، استقامت نہیں پا سکتا، تو اے تلواروں آؤ مجھ پر ٹوٹ پڑو۔ اب جب آپ مدینہ سے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ میں کافی لوگ چلنے لگے اور لوگوں کی اچھی خاصی تعداد آپ کے ساتھ جمع ہو گئی۔ تو آپ نے اپنے خطبوں میں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے واضح کر دیا، کیونکہ ان میں سے ایسے وہ لوگ بھی تھے کہ جن کی نیت خالص نہیں تھی، جن کا مقصد آخرت اور امام وقت کی معرفت نہیں تھا، بلکہ انہوں نے یہ سوچا اور یہ دیکھا کہ ایک خلیفہ وقت اور حاکم وقت کے جو عقائد و اعمال کے حساب سے اور عقائد و اعمال کی بنیاد پر اس قدر پست اور گرا ہوا ہے کہ اس کی حاکمیت اور خلافت ہم کسی بھی طور پر قبول نہیں کر سکتے، لہذا اس کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کی جو نوازع رسول ہیں وہ لاکھ درجہ بہتر ہیں کہ وہ خلیفہ ہوں اور حاکم ہوں ہمارے، اور اگر ہم اس وقت میں ان کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے، حمایت کریں گے، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو کل کو اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، ان کو حکومت اور خلافت مل جائے، تو ہمارے لیے حکومت میں اعلیٰ منصب مہیا کر دیے جائیں گے اور ہمیں حکومت اور دنیا اور مال و دولت کی آسائش فراہم ہو جائے گی۔ لہذا اس قسم کے خیالات اور مفادات کے ساتھ عوام الناس کا ایک طبقہ بھی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ تو آپ نے اپنے خطبوں میں اس بات کو بالکل اچھی طریقے سے واضح کر دیا اور آپ نے فرما دیا کہ دیکھو یہ جو راہ ہے، یہ جو سفر پہ میں نکلا ہوں، یہ راہ شہادت ہے، یہ سفر شہادت ہے۔ وہ شخص کہ جو اپنی جان، اپنا مال اور اپنی عزت اور آبرو کو خدا و رسول اور دین اور مذہب کے نام پر قربان کرنا چاہتا ہے، جو شہید ہونے کا جذبہ جس کے پاس ہے، وہی میرے ساتھ آئے، کیونکہ اس سفر کا انجام سوائے شہادت کے اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا جب آپ نے اس قسم کی باتیں لوگوں کے درمیان میں تقریروں کے ذریعے کی اور لوگوں کو بالکل کھلے اور صاف اور واضح لفظوں میں بتا دیا، تو وہ طبقہ، وہ لوگ کہ جو دنیاوی مفاد کی خاطر اور مال و دولت اور حکومت کی خاطر آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے، ان میں سے اکثر لوگ چھٹ گئے اور آپ اپنا سفر اسی طرح آپ نے جاری رکھا اور مدینہ سے مکہ آپ پہنچ گئے۔ مکہ جب آپ پہنچے تو وہ 3 شعبان کا روز تھا۔ اب شعبان کا پورا مہینہ، رمضان، شوال اور ذی القعدہ، یہ 4 مہینے، اور ذی الحج کی 8 تاریخ تک آپ کا قیام مکہ میں رہا، اور ذی الحج کی 8 تاریخ کو آپ کو مکہ بھی چھوڑنا پڑا، جس کی تفصیل ہم آئندہ انشاءاللہ بیان کریں۔ تو یہ جو آپ کا مکے میں قیام ہے وہ تقریباً 4 ماہ اور 5 دن کا بنتا ہے، کیونکہ 8 ذی الحج کے آپ نے مکہ چھوڑا اور 3 شعبان کو آپ پہنچے، تو اس کو اگر آپ برابر سے ایکوریٹلی کیلکولیٹ کریں گے تو وہ تقریباً 4 مہینے 5 دن بنتے ہیں۔ تو یہ عرصہ آپ نے مکہ میں گزارا، اور مکہ میں اس وقت عبداللہ، اس سے پہلے ہی عبداللہ ابن زبیر اپنے ساتھیوں اور اپنے حمایتیوں کے ہمراہ موجود تھا اور خلافت کے لیے ہاتھ پیر چلا رہا تھا اور حکومت حاصل کرنے کی خواہش اس کے دل میں جاگ رہی تھی۔ عبداللہ ابن زبیر ابن عوام کا بیٹا تھا کہ جو شورا کی جو تشکیل حضرت عمر نے کی تھی کہ جن میں 6 اشخاص جو تھے، تو اس میں جو زبیر تھے وہی زبیر کے جو طلحہ کے ساتھ میں، حضرت عائشہ کے ساتھ میں مل کر جنگ جمل میں جنہوں نے حصہ لیا تھا، اور حضرت علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی تھے، صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جنگ جمل کے آخر میں جب حضرت علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی اور وہ واقعہ یاد دلایا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اے زبیر، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تم علی سے جنگ کرو گے، لڑو گے، اور اس وقت تم باطل پر ہوگے اور علی حق پر ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں جب آپ نے یاد دلائیں تو زبیر جنگ جمل سے روانہ ہو چکے تھے، پلٹ چکے تھے، اور جنگل میں، صحرا میں، راستے میں واپسی کے دوران میں ایک نامعلوم شخص نے آپ کو قتل کر دیا۔
لہذا زبیر کے بارے میں ہمیں کچھ کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے، توقف کرنا چاہیے، اور ان کے متعلق امید اور حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ان کا انجام انشاءاللہ بخیر ہوا۔ بہرحال یہ وہی زبیر، دیکھیے زبیر کی شخصیت ایک دم عجیب سی ہے، اور اس کے بعد ان کے بارے میں ہم نے ہمیشہ سے مختلف موضوعات کے تحت گفتگو کی ہے۔ بہرحال ابھی ہم اپنے موضوع سے بھٹک جائیں گے اگر ہم ان کے بارے میں مزید گفتگو کریں تو۔ یہاں پر عبداللہ ابن زبیر کا تذکرہ چل رہا ہے، تو یہ عبداللہ ابن زبیر انہی زبیر کے بیٹے تھے، اور یہ جو خلافت سوم کے متعلق حضرت عمر نے جو شورا کی تشکیل کی تھی، یہ اس کے مضر نتائج اور اس کے نقصان دہ نتائج میں سے ایک نتیجہ تھا عبداللہ ابن زبیر جیسی ہستیوں کا تاریخ اسلام میں موجود ہونا، کہ جنہوں نے خلافت کی طمع کی، لالچ کی، خواہش کی، اور اس کے لیے ہاتھ پیر چلائے اور کوششیں کی۔ اور یہ ایک انتہائی تلخ حقیقت ہے تاریخ اسلام کی کہ خلافت سوم کے موقع پر حضرت عمر نے جو شورا کی تشکیل کی اور خلافت کو جو 6 آدمیوں کے درمیان میں ڈال دیا، اور خلافت کے لیے 6 اشخاص کا جو تشخص و تقرر و تعین کیا، تو اب مسئلہ یہاں پر یہ ہو گیا کہ پہلے ہی خلافت جو تھی وہ اپنے حقیقی مصدر اور منبع کو چھوڑ کر عوام الناس کے منتخب کردہ اور مقرر کردہ خلیفہ کی راہوں پر چل پڑی تھی، اور 2 خلافتیں اس طرح گزرنے کے بعد میں اب تیسری خلافت میں یہ خلافت کا دائرہ اور وسیع ہو گیا، اس کے لائق اور خلیفہ بننے کے لائق افراد کی تعداد میں اور اضافہ ہو گیا، اور خلافت اب ایک کے لیے نہیں بلکہ 6 ایسے اشخاص تھے کہ جو امیدوار خلافت بن گئے، جن کے دلوں میں یہ خواہش جاگ گئی اس شورا کی تشکیل سے کہ ہاں ہم بھی کچھ ہیں، اور ہم بھی اس قابل ہیں کہ خلیفہ بنائے جائیں اور حاکم مقرر کیے جائیں، جبھی تو حضرت عمر نے ہمیں مقرر کیا ہے۔ لہذا یہی وہ تشکیل شورا کے مضر نتائج تھے کہ جو بعد میں جنگ جمل کی صورت میں ابھرے، کہ جس میں طلحہ و زبیر یہ وہی 2 اشخاص تھے کہ جو ان 6 اشخاص میں موجود تھے جو شورا کے اندر حضرت عمر نے جن کو مقرر کیا تھا۔ جو 6 اشخاص کو مقرر کیا تھا اس میں حضرت علی علیہ السلام، حضرت عثمان کے علاوہ طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ابی وقاص تھے۔ تو یہ 6 افراد نے، اب حضرت علی علیہ السلام تو حقیقی اور اصلی وارث اور نائب اور جانشین رسول تو تھے ہی، ان کے بارے میں تو بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن بقیہ 5 افراد یہ ایسے تھے کہ جن کو خلافت کی خواہش ہو گئی، لالچ ہو گئی، انہوں نے اپنے آپ کو اس لائق سمجھا، انہوں نے سمجھا، اس بات کو قبول کیا کہ ہاں ہم بھی خلیفہ بنائے جا سکتے ہیں، ہم بھی حاکم بن سکتے ہیں۔ لہذا یہ جو سوچ تھی، اس سوچ نے کل کو طلحہ و زبیر جیسے شخصوں کے ذریعے جنگ جمل کو وجود دیا، کہ جنہوں نے یہ سوچ کر حضرت علیہ السلام کی مخالفت کی کہ ہم بھی آخر خلیفہ اور حاکم بنائے جانے کے لائق ہیں، مستحق ہیں، جبھی تو ہمیں شورا میں شامل کیا گیا تھا۔ اور پھر ان کے علاوہ عبد الرحمن ابن عوف کا تو خیر انتقال بہت جلد ہو گیا شورا کے واقعات کے بعد میں، مگر سعد ابن ابی وقاص یہ وہی شخص تھا کہ جس کا بیٹا عمر ابن سعد کربلا کے میدان میں سپہ سالار فوج یزید کی حیثیت سے سامنے آیا۔ لہذا نہ صرف یہ کہ شورا کے مضر نتائج میں سے، اور یہ مضر نتائج صرف ایک نسل تک یا اصحاب شورا تک ہی باقی نہ رہے، بلکہ ان کی اولادوں میں، ان کی نسلوں میں بھی یہ خواہش اور یہ لالچ اور یہ طمع جاگی رہی، اور ان کی نسلوں اور ان کے بیٹوں نے بھی اپنے آپ کو مستحق اور لائق خلافت جانا۔ لہذا اسی لیے عمر ابن سعد نے یزید کی سپہ سالاری قبول کی، اور عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں خلافت کے لیے ہاتھ پیر مارنے شروع کیے، اور امام حسین علیہ السلام کے موقع پر اور واقع کربلا کے موقع پر اس نے کچھ زیادہ حرکتیں نہیں کی، کوششیں نہیں کی، لیکن واقع کربلا کے بعد میں امت مسلمہ 3 بڑے فرقوں میں اور گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، کہ جہاں پر شام میں مروان ابن حکم اور اس کے بعد میں عبد الملک ابن مروان کی خلافت اور حکومت چل رہی تھی، تو حجاز میں جو مکہ، مدینہ اور اس کے دیگر اطراف کے جو شہر ہیں وہاں پر عبداللہ ابن زبیر نے اپنے آپ کو خلیفہ اور حاکم کی حیثیت سے لوگوں کے درمیان مشہور کیا، ان کی بیعت لی، اور عراق میں دیگر افراد۔
لہذا اس طریقے سے بعد میں عبداللہ ابن زبیر نے باقاعدہ خلافت کا اعلان بھی کیا اور اپنے حاکم اور خلیفہ ہونے کے اوپر لوگوں سے بیعت بھی لی، اور بعد میں پھر عبد الملک ابن مروان اور عبداللہ ابن زبیر کے لشکروں کے درمیان میں جنگ بھی ہوئی، اور تمام چیزیں آئندہ کی تفصیلات ہیں کہ جو انشاءاللہ مناسب موقع پر آئیں گی۔ تو یہاں پر عبداللہ ابن زبیر پہلے سے مکہ میں مقیم تھا، اور اسے امام حسین علیہ السلام کا مکہ میں آنا پسند نہیں آیا، کیونکہ اسے اپنی خلافت اور اپنی حکومت خطرے میں نظر آنے لگی۔ لہذا وہ ظاہری اور رسمی طور پر تو امام حسین علیہ السلام سے ملتا تھا، لیکن باطنی طور پر اس کے دل و دماغ میں امام حسین علیہ السلام سے ایک قسم کی خلش اور بغض و کینہ اور عناد پل رہا تھا۔ لہذا اس کے باطنی رجحانات کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان فرمائی کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک شخص عنقریب حدود حرم میں قتل کیا جائے گا جس سے حرم کی حرمت پامال ہوگی۔ اور یہ حدیث دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے کہ جو بعد میں عبداللہ ابن زبیر کے قتل پر صادق آئی اور سچ ثابت ہوئی، کیونکہ آپ نے اس حدیث میں دراصل عبداللہ ابن زبیر کے قتل کی طرف ہی اشارہ کیا تھا کہ جو بعد میں، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جب واقعہ کربلا کے بعد میں عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خلافت اور حکومت کا اعلان کیا تو شام کی طرف سے عبد الملک ابن مروان کی فوجوں نے حملہ کیا حجاز پر، اور باقاعدہ مکہ و مدینہ کو تاراج کیا گیا، مکہ پر اور کعبہ پر آگ کے گولے برسائے گئے، اور وہ جو مکہ اور مدینہ کی جو حرمت ہے اس کو پامال کیا گیا، اور آخرکار ان شام کی فوجوں نے عبداللہ ابن زبیر کو مکہ ہی میں اور حدود حرم ہی میں قتل کر دیا۔ تو وہ جو پیش گوئی تھی، یہ جو حدیث تھی، یہ بعد میں عبداللہ ابن زبیر کے قتل پر صادق آئی اور سچی ثابت ہوئی۔ لہذا آپ نے امام حسین علیہ السلام نے وہی حدیث عبداللہ ابن زبیر کے سامنے بیان فرمائی، اور آپ نے کہا کہ تم میری طرف سے بے فکر رہو، میں یہاں پر رکنے والا نہیں ہوں، میں اگر ایک بالش حدود حرم سے باہر قتل کیا جاؤں تو یہ میں اسے پسند کرتا ہوں بنسبت اس کے کہ حدود حرم کے ایک بالش اندر میں قتل کیا جاؤں۔ لہذا آپ نے یہ دونوں باتیں عبداللہ ابن زبیر کو کھل کر واضح کر کے بتا دی، اور اس کے انجام کی طرف بھی اس کو اشارہ دے دیا۔ بہرحال یہاں پر اب جو امام حسین علیہ السلام مکہ میں آپ نے قیام کیا، تو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد میں شوال اور ذی القعدہ، یہ دو ایسے مہینے ہیں کہ جو موسم حج کہلائے جاتے ہیں، اور لوگ کہ جو حج کرنا چاہتے ہیں ان کا آنا مکہ میں شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ اطراف عالم سے اور دیگر شہروں سے اور ملکوں سے مکہ کی طرف آتے ہیں تاکہ وہ حج کریں۔ لہذا اب اس موسم حج میں لوگ جمع ہونے لگ گئے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام بھی مکہ میں تشریف فرما ہے اور آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو لوگوں کو اس بات کا احساس ہونے لگا، اور اس بات کی خواہش اور طمع اور لالچ پیدا ہونے لگی کہ اب ایک انقلاب، ایک قیام ہونے والا ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام یزید کی خلافت اور حکومت کے تختے کو پلٹ دیں گے اور آپ خلافت اور حکومت حاصل کر لیں گے۔ لہذا وہی افراد اور وہی عوام الناس کی اکثریت کہ جو دنیاوی مفاد کی خاطر اور اپنی دنیا کی مال و دولت اور حکومت اور منصب اور عہدے کی خاطر ایسی تحریکوں میں شامل ہو جاتی ہیں، وہ تمام اکثر لوگ ایسے لوگ تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے گرد جمع ہونے لگ گئے، اور لوگوں کی اچھی خاصی تعداد آپ کے گرد جمع ہو گئی۔ اس دوران میں کوفہ کی طرف سے اور اہل کوفہ کی طرف سے بھی آپ کو بے شمار خطوط آئے کہ جن کی تعداد تقریباً 1000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، اور مسلسل عراق اور عراق کا جو مشہور ترین شہر کوفہ ہے، وہاں سے اہل کوفہ نے، کوفہ کے رہنے والوں نے
امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے اور انہیں عراق آنے کی اور کوفہ آنے کی دعوت دی، بلایا اور کہا کہ اے فرزند رسول، آپ ہماری طرف آ جائیں اور ہم آپ کی مدد اور نصرت اور حمایت کریں گے، اور یزید کے خلاف آپ کی مدد کریں گے، آپ کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اور یہ یزید جیسے شخص کی حکومت اور خلافت کو ہم ختم کر دیں گے، اور آپ اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ خلیفہ بنائے جائیں اور حاکم مقرر کیے جائیں۔ لہذا اس قسم کے خطوط آپ کو اکثر آتے رہے، مگر آپ نے ان خطوط کی طرف کوئی توجہ نہ کی، کیونکہ آپ کو پہلے ہی سے پتا تھا اپنے برادر محترم امام حسن علیہ السلام کے دور میں ان اہل کوفہ نے کیا کیا، اور آپ کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ان اہل کوفہ نے کیا کیا، یہ بات آپ بخوبی جانتے تھے۔ لہذا آپ نے ان خطوط کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور اس کا کوئی جواب نہ دیا، مگر آخر میں آپ کو ایک خط ایسا پہنچا کہ جس نے آپ کو اپنا فیصلہ تبدیل کر دینے پر مجبور کر دیا، اور وہ خط کے الفاظ اور جملے کچھ اس طریقے سے تھے کہ اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اے فرزند رسول، ہم لوگ آپ کو مسلسل خط کے ذریعے دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اور آپ نہیں آ رہے ہیں، تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ کل کو قیامت میں آپ اپنے نانا کو کیا جواب دیں گے کہ جب ہم لوگ ان سے شکایت کریں گے کہ یا رسول اللہ، ہم نے ہدایت کی خاطر آپ کے نواسے کو دعوت دی، بلایا، لیکن انہوں نے ہماری آواز کو لبیک نہیں کی، اور آپ جب کہ ہمیں ایک صحیح اور حقیقی خلیفہ اور حاکم کی ضرورت ہے اور ہم اس کی نصرت اور مدد اور حمایت کے لیے راضی ہیں، اس کے باوجود ہم ان کو بلا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں آ رہے، تو اب آپ یہ سوچ لیجئے کہ قیامت میں آپ اپنے نانا کو اور اپنے جد کو کیا جواب دیں۔ یہ جو خط تھا اس نے امام حسین علیہ السلام کو ہلا کر رکھ دیا، اور آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا، اور کوفہ جانے سے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ کوفہ کے حالات کا مطالعہ کرو، مشاہدہ کرو، اور اگر ٹھیک لگا اور یہ لوگوں کے جو خطوط ہیں، ان کے جو جملے ہیں، اس پر وہ قائم ہیں، اور تمہیں ایسا لگے کہ ہمارا وہاں پر جانا مناسب ہے، تو تم ہمیں وہاں سے خط لکھ دینا، پھر ہم آ جائیں گے۔ اور اسی دوران میں یزید نے اپنے 30 سپاہیوں کو حاجیوں کے بھیس میں روانہ کیا، اور انہوں نے احرام کے اندر خنجر چھپائے ہوئے تھے، اس مقصد سے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو حج کے دوران میں ہی مکہ ہی میں قتل کر دیں۔ لہذا یزید کے ان 30 آدمیوں کی خبر جب امام حسین علیہ السلام کو ملی تو آپ کو دل نوخاستہ 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور یہ 8 ذی الحج وہی دن ہے کہ جس دن تمام مسلمان، تمام حاجی احرام باندھتے ہیں حج کی نیت سے، اور حج کے ارکان کا سلسلہ 8 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے۔ لہذا وہی عین موقع اور وہی دن کہ جس دن سے حج کے ارکان شروع ہوتے ہیں، اسی دن جب کہ تمام دنیا کے کونوں سے اور دیگر ملکوں اور شہروں سے لوگ مکہ کی طرف آ رہے تھے، امام حسین علیہ السلام مکہ سے باہر جا رہے تھے، اور یہ ایک عجیب سا المناک منظر تھا کہ وہ وارث کعبہ کہ جس کی وراثت میں حرمین شریفین کا تقدس اور اس کی حرمت شامل تھی، اسے مجبوراً وہ شہر مکہ اس دن چھوڑنا پڑ رہا ہے کہ جس دن تمام دنیا کے مسلمان آ کر وہاں پر حج کے ارکان شروع کرتے ہیں اور حج کی نیت سے احرام باندھتے ہیں۔ بہرحال 8 ذی الحج کو امام حسین علیہ السلام نے مکہ بھی چھوڑ دیا اور مکہ سے کوفہ کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ اب یہ جو سفر تھا، اس سفر میں
ان افراد سے زیادہ تعداد آپ کے ساتھ موجود تھی کہ جو مدینہ سے جب آپ نکلے تھے تو جو لوگ دنیاوی اور مفاد پرست جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے تو ان سے کافی بڑی تعداد آپ کے ساتھ جمع ہو گئی تھی اور آپ کے ساتھ چلنے لگی. تو آپ نے ان لوگوں کو بھی اپنے مقصد کی وضاحت کی، خطبے دیے اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو ہم جا رہے ہیں تو اس کا انجام سوائے شہادت کے اور کچھ نہیں ہے، اور جو اپنی جان اور مال اور عزت اور آبرو کو خدا اور رسول کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر یہ جذبہ ہے وہی ہمارے ساتھ آئے. وہ شخص نہ آئے کہ جو کسی دنیاوی مفاد اور کسی غرض اور مال و دولت اور حکومت اور منصب کی خواہش لے کر ہمارے ساتھ چلا ہے. لہذا اس قسم کے جو واضح جملے اپنے خطبوں میں ارشاد فرمائے تو وہ تمام اکثریت عوام الناس کی کہ جو دنیاوی مفاد کی خاطر اور مال و دولت اور حکومت اور منصب کی خاطر آپ کے ساتھ شامل ہو گئی تھی، اس کی کثیر تعداد پھر سے چھٹ گئی اور وہ لوگ الگ ہو گئے کہ جو اس قسم کے مفادات کو لے کر آپ کے ساتھ چلے تھے. اچھا، یہاں پر اس سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو امام حسین علیہ السلام ایسے خطبے دے رہے تھے اور ابتدائے سفر مدینہ سے روانگی سے لے کر آج تک ہمیشہ آخر تک آپ نے ایسے خطبے دیے اور ایسی وضاحتیں کی اپنی تقریروں میں کہ جس سے عوام الناس کی اکثریت کہ جو دنیا پرستی، مفاد پرستی، مال و دولت اور حکومت اور منصب کی خاطر جو شامل ہو گئی تھی وہ الگ ہو گئی. مگر اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سفر کے دوران میں زہیر ابن قین کا واقعہ پیش آتا ہے اور آپ حبیب ابن مظاہر کو خط لکھتے ہیں. لہذا حبیب یعنی ایک طرف تو آپ لوگوں کو اپنے سے دور کر رہے تھے اور دوسری طرف کچھ مخصوص لوگوں کو آپ بلا رہے تھے. تو یہ دونوں باتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ آپ کو لوگوں کی کثیر تعداد کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ایسے مخلص اور وفادار جانباز سپاہیوں کی ضرورت تھی کہ جو خدا و رسول کے نام پر اپنی جان خوشی خوشی قربان کر دیں اور اپنا مال اور اپنی عزت و آبرو خوشی خوشی ایثار کر دیں. لہذا ایک طرف تو آپ عوام الناس کی وہ اکثریت کہ جو دنیا میں مفاد کی خاطر اور مال و دولت اور منصب اور حکومت کی خاطر آپ کے ساتھ شامل ہو گئی تھی، انہیں تو آپ خطبوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے واضح کر رہے تھے اپنے مقصد کو اور اپنے انجام کو تاکہ وہ لوگ چھٹ جائیں، ہٹ جائیں، الگ ہو جائیں. مگر دوسری طرف آپ اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کر بلا رہے ہیں کہ جو اہل کوفہ میں سے تھے. آپ نے باقاعدہ خط لکھا اور حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کر اپنی نصرت کی طرف دعوت دی، انہیں بلایا. اور زہیر ابن قین کے جو اس سفر کے دوران میں آپ کے قافلہ جو سفر میں جا رہا تھا تو زہیر ابن قین اپنی زوجہ کے ہمراہ بھی اس سفر میں موجود تھے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو پہلے نہیں تھے اور یہ ایک تاجر تھے اور انہوں نے ہمیشہ سے اور یہ خلافت کے معاملات سے اپنے آپ کو الگ رکھا تھا اور خاموش اور گوشہ نشین رہے تھے. تو یہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے یا تو آگے پیچھے پڑاؤ ڈالتے تھے، قیام فرماتے تھے اور ان کے ساتھ میں نہیں ملتے تھے. تو سفر کے دوران میں امام حسین علیہ السلام نے ایک منزل پر جب آپ نے پڑاؤ ڈالا اور اس سے تھوڑی فاصلے پر اور تھوڑے ہی پیچھے زہیر ابن قین نے قیام کیا تو امام حسین علیہ السلام نے ایک اپنے آدمی کے ذریعے ایک آدمی کو بھیجا اور اسے ملاقات کے لیے بلوایا. اور ملاقات کے لیے بلانے کے بعد میں زہیر ابن قین کے جو اس وقت بچنا چاہ رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا ان کا سامنا نہ ہو، مگر جب باقاعدہ آپ نے ایک آدمی بھیج کر انہیں بلایا اور وہ تردد میں مبتلا تھے، شک و شبے میں مبتلا تھے، تو ان کی زوجہ نے باقاعدہ انہیں غیرت اور حمیت دلائی کہ فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہو، تم نہیں جاتے. اور اس طریقے سے اس نے آمادہ کیا اور زہیر ابن قین نے ملاقات کی امام حسین علیہ السلام سے اور اس ملاقات سے واپس آ کر وہ انتہائی خوش اور شادمان تھے اور انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں امام حسین علیہ السلام کی مدد و نصرت کروں گا، ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا. اور اپنی زوجہ سے کہا کہ اے بیگم تم آزاد ہو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم اب جہاں چاہو چلی جا سکتی ہو اور میں چونکہ اب میرا انجام بھی شہادت ہے لہذا اس لیے میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں اور تمہیں آزاد کر رہا ہوں کہ تم اپنی جہاں چاہو جا سکتی ہو. تو وہ بیگم جو زہیر ابن قین کی جو زوجہ تھی وہ بھی مومنہ تھیں اور انہوں نے کہیں اور جانے کے بجائے امام حسین علیہ السلام کی نصرت و حمایت کو مقدم کیا
اور انہوں نے بھی حالانکہ زہیر ابن قین انہیں آزاد کر چکے تھے، طلاق دے چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اب چونکہ وہ آزاد تھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ زہیر ابن قین کا کوئی حکم ان پر نہیں چل سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا پسند کیا اور اہل حرم کے درمیان میں وہ بھی آ گئیں۔ لہٰذا یہ زہیر ابن قین کا واقعہ بھی ہے کہ جو اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کوالٹی چاہ رہے تھے، کوانٹٹی نہیں چاہ رہے تھے۔ لہٰذا وہ کوانٹٹی کہ جو دنیاوی مفاد پرست، دنیا پرست، مقام اور دولت اور مال پرست تھی، اس کو آپ نے اپنے خطبوں اور تقریروں کے ذریعے اپنے مقصد کی وضاحت کر کے، اپنے انجام کی خبر دے کے اپنے سے دور کر دیا، الگ کر دیا۔ لیکن دوسری طرف آپ حبیب ابن مظاہر جیسے بچپن کے دوست کو اور زہیر ابن قین جیسے جانباز سپاہی کو خود بلا رہے تھے اور اپنے قریب کر رہے تھے۔ بہرحال تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو ایسے جانباز سپاہیوں کی اور افراد کی ضرورت تھی کہ جو خوشی خوشی اپنی جان، مال اور عزت و آبرو خدا و رسول کے نام پر قربان کر دیں۔ لہٰذا سامعین کرام، یہاں پر آ کر ہماری تقریر، آج کی تقریر اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلہ بیان کو جاری رکھا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ وہ